حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص وقال تعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، برادران عزیز، اخلاص اور تواضع یہ دو چیزوں کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آداب میں سے ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واجب کا درجہ رکھتی ہے یہ نماز، مگر ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق یہ واجب تو نہیں مگر پسندیدہ عمل ہے۔ اگر تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے بڑا ثواب ملے گا، اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو اس کا بدل اکابرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر یہ کوئی 4 مرتبہ پڑھتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنے کے برابر اللہ اسے ثواب دیتے ہیں۔ کم حالت میں ہم تحیۃ المسجد نہ پڑھیں تو یہ کام تو آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو بہرکیف تواضع کے تعلق سے اور اخلاص کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ تواضع کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ سے کوئی مصافحہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ان کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے جب تک کہ خود مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے حدیث میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، باہر سے آنے والے کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پہچانتا نہیں کہ کون نبی ہے۔ پھر صحابہ نے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اگر اونچی جگہ پر ہوں گے تو دور بیٹھنے والے صحابہ کو بھی، دور بیٹھنے والے آدمی کو بھی آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اگر آپ نیچے بیٹھے رہیں گے دور بیٹھنے والے آپ کے چہرے کی زیارت کے شرف سے فیض حاصل نہ کر سکیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اونچی جگہ کا نظم کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، ہم بارہا طائف کا واقعہ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے، دعوت دین دیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ تو واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید دونوں ہی تھے۔ اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آپ کے آمنے سامنے ہوتے انسانی شکل میں، مگر نبی کی عاجزی دیکھے اکیلے چل رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تواضع مسلمان کے اندر ہونا حد درجہ ضروری ہے۔ تواضع اپنے آپ کو
خراب اپنے آپ کو کمتر کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تواضع اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا نام ہے۔ انسان کے اندر تواضع ہوگا، مسلمان کے اندر تواضع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کام لیں گے۔ دیکھیں، اگر یہی تواضع مسلمان کے اندر نہیں ہوگا، اگر یہی تواضع انسان کے اندر نہیں ہوگا، تو یہی انسان فرعون بھی بنا، یہی انسان نمرود بھی بنا، انانیت کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ تکبر اس کے اندر آیا۔ اور تکبر ساری برائیوں کی جڑ ہے، تکبر ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اب جڑ جب کسی انسان کے اندر آئے گی، دوسری برائیاں آسانی کے ساتھ اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تواضع کو پیدا کرے۔ انسان کے اندر جب تواضع آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیں گے۔ تواضع جب مسلمان کے اندر آئے گا، اخلاص پیدا کرنے میں اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر یہی تواضع نہ ہوگا، اگر یہی تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا، تکبر سے حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے، تکبر سے بغض بھی پیدا ہو سکتا ہے، تکبر سے انسان کے اندر یہ قسم کا فخر بھی پیدا ہو سکتا ہے، دوسری تمام برائیاں آسانی کے ساتھ اس کے اندر سما سکتی ہیں۔ تو اسی لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تواضع کو پیدا کرے۔ مسلمان کے اندر تواضع آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے کام لیں گے۔ تواضع آئے گا، اخلاص اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اخلاص کا ہمارے اندر ہونا حد درجہ ضروری ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے یہاں اعمال کو تولا جاتا ہے، اعمال کو گنا نہیں جاتا، اعمال کا وزن کیا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا عمل ہو مگر اخلاص سے کیا ہو، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اگر بڑا عمل ہو، اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابہ ایک مجھ جو خرچ کرے، بعد میں آنے والے وحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، تو صحابہ کے جو مجھ کے برابر خرچ کریں گے، اتنا برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بعد میں یہ اخلاص کا اتنا وزن نہیں ہو سکتا۔ اخلاص پیدا ہونا ہو تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، اس کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں خاص طور پر ہم اخلاص کو ٹٹولیں، دیکھیں، بعد میں وہ کام کو کریں۔ دوسرا کام، اخلاص پیدا کرنے کے واسطے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسرا، ہمیشہ دعاؤں کا احترام کریں کہ اللہ جو کام بھی کروں بس اخلاص کے ساتھ کروں۔ اگر نیت صحیح ہوگی وہی کام ثواب کا ہوگا، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی وہی کام گناہ تک پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم وہ واقعہ بھی سن کر ہیں کہ 3 آدمی تھے، ایک مرتبہ بارش آنے کی وجہ سے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یہ ایک غار میں جا کر چھپے، چٹان آ کر اس غار پر پڑ گئی۔ بعد میں ایسا ہوا کہ تینوں نے اپنا ایک عمل جو اخلاص سے کیا تھا، اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا۔ تو دیکھیں، دنیا کے اندر بھی اخلاص کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں بھی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں یہ بات لکھ کر ہے، حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم کو بلایا جائے گا کل میدان حشر میں، عالم سے سوال کیا جائے گا، وہ اپنے علم کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس نے دکھلاوے کے واسطے عمل کیا تھا، علم پھیلایا تھا، پھر اس عالم کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک مالدار کو بلایا جائے گا، مالدار بھی مال سخاوت کے واسطے، دکھانے کے واسطے خرچ کیا ہوگا، اس مالدار کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک مجاہد کو لایا جائے گا، مجاہد بھی یہی کہے گا، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں بہت کچھ کیا، پھر وہ بھی دکھلائے کے واسطے کیا ہوگا، پھر اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
تو دیکھیں اگر دکھلاوے والا عمل صحیح بھی دنیا میں کیا ہو مگر آخرت میں یہ نجات نہیں دلا سکتا، یہی عمل تمہیں جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ تو غور کریں میرے ساتھی، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کام لیں گے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اخلاص کا دعویٰ ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے اخلاص کے بارے میں کبھی ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری نیتیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نیتوں میں کدورت ہوگی، اگر نیتوں میں فسق ہوگا، اگر ہماری نیتوں میں کمزوری ہوگی، آگے چل کر نتیجہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر نیت صحیح ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نتائج بھی صحیح دکھلائیں گے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی نتائج بھی ہمارے درست نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی وہ بات کو دیکھیں، ایک درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اللہ نے وہ کام لیا کہ آج ساری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس نے ایک معمولی جگہ سے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا مگر اخلاص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر یہ تبلیغ کو پھیلایا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خانقاہ کے اندر بیٹھ کر خانقاہی کا کام کیا، ذکر اللہ کا کام کیا، اخلاص تھا۔ آج ساری دنیا کے اندر خانقاہی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اخلاص جب اندر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کام چھوٹوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے کام بھی ہم سے نہیں لیتے۔ تو اخلاص کی درستگی اس وقت ہمارے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں بھی توڑ ہو، جہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہو، جہاں بھی توڑ تمہیں نظر آ رہا ہو، اگر اس جگہ اخلاص ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود جوڑ پیدا فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کی آفت آتی ہے تو عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے، اگر عمل پر آفت آتی ہے تو عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ دلوں کو اگر تم زینت بخشنا چاہتے ہو، اگر دلوں کو تم مزین کرنا چاہتے ہو، اگر دلوں میں تم خوشنودی پیدا کرنا چاہتے ہو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دلوں کی زینت اخلاص ہے، تم اخلاص پیدا کرو گے اللہ دلوں کے اندر زینت پیدا فرما کر دکھائیں گے۔ تو غور کرو، ہمارے اکابرین سے ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہم سنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کافر نے گستاخی کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے تو اس نے فوراً حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے اسے فوراً چھوڑ دیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بعد میں اس نے بھی تعجب سے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا غصہ نبی کے واسطے تھا جب تک میں تیرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اب میں میرا غصہ نکالنے کے واسطے یہ کام کرنے والا تھا، اس لیے فوراً میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اکابرین کے واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان کے اندر کتنا بڑا اخلاص تھا۔ آج ہماری کوئی تعریف کر دے ہم زمین پر نہیں ٹہرتے بلکہ ہواؤں میں ہم اڑنے میں لگ جاتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں کہ باقاعدہ اپنی تعریف کے قائل ہوتے ہیں کہ جب ان کی تعریف کی جائے خوش ہو جاتے ہیں، اگر تعریف نہ کی جائے تو غم میں آ جاتے ہیں۔ غور کریں میرے ساتھی، اخلاص مسلمان کے اندر ہونا یہ حد درجہ ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا توڑ خود بخود پیدا ہوگا، جوڑ کے بجائے توڑ خود بخود پیدا ہوگا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ آپ سنے ہوں گے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک خانقاہ چلاتے تھے۔ اشرف علی تھانوی اپنی ایک خانقاہ چلاتے تھے۔ حضرت اشرف علی تھانوی کی خانقاہ میں بڑی سختی تھی، حضرت حسین احمد مدنی کی خانقاہ میں بڑی نرمی تھی۔ حضرت حسین احمد مدنی کی خانقاہ کے بارے میں یہاں تک بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ جب کوئی حضرت مدنی سے بیعت ہونے آتا تھا، حضرت جب حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوتا اپنی خانقاہ میں آرام کرتا، حضرت اس کے پیر دباتے تھے۔ کسی نے
حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت مدنی سے جا کر فرمایا، عرض کیا، اے مدنی صاحب، اشرف علی تھانوی بڑا ڈانٹتے ہیں اپنے مریدوں کو اور بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، اور تمہاری خانقاہ تو اسی ہے کہ اپنے مریدوں کے پیر دباتے ہیں، اتنی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو جل کر یہ کہتا کہ ان کی خانقاہ چھوڑ دو، ہمارے پاس نرمی ہے، ہم اللہ کے واسطے کام کرتے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ مگر مدنی کا جواب سنے، حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ وہ آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کرنا بڑا کام ہے اور میں مرہم لگاتا ہوں، مرہم لگانا چھوٹا کام ہے، اشرف علی بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ تو غور کرے میرے ساتھی کتنا اخلاص تھا، اسی اخلاص کی بنیاد پر آج ہم ان کی کتابوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ غور کرے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، اچانک بارش آ گئی، طلبہ کتابیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر مسجد کے اندر، کمرے کے اندر چلے گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنا رومال نیچے اٹھا کر بچھائے اور اس رومال کے اندر طلبہ کی جوتوں کو، چپل کو رکھا، پھر اپنے کندھے پر اٹھا کر اندر گئے۔ طلبہ کی آوازیں، چیخیں نکل گئی کہ رشید حضرت تم کیا کام کر رہے ہو؟ حضرت رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، گنگوہی نے فرمایا کہ تم تو مہمان رسول ہو، میں تمہارا اکرام کر رہا ہوں، مہمان رسول کے جوتوں کو اٹھا رہا ہوں۔ یہی رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک بات لکھی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے اندر بڑے عہدے پر تھے تو بڑے عہدے پر ہونے کے بعد ایک کمیٹی مشورے سے بنائی، اس کا منظم انداز بنایا، گاؤں والوں میں بھی جو بڑے قسم کے مالدار تھے، ذمہ دار تھے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کمیٹی پسند آئی۔ گاؤں والوں نے بڑا شور مچایا، اتنا زیادہ شور مچایا جس کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ شور ہوا، مجھے ایسا نظر آنے لگا، میں دارالعلوم دیوبند پہنچا، دارالعلوم میں پہنچا تو مجھے ایسا نظر آنے لگا کہ ان قریب دارالعلوم ٹوٹ جائے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے رشید احمد گنگوہی کی طرف خط لکھا، حضرت ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے طرف سے آپ کی کمیٹی کے اندر ایک اور ممبر کو شامل کر لیں، آپ کے ممبر تو زیادہ ہیں، آپ کی تعداد زیادہ ہے، ایک ممبر کو شامل کر لینے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط دیکھ کر حضرت رشید احمد گنگوہی نے بڑا جواب دیا کہ اے اشرف علی تم غور سے سن لو، اے اشرف علی تم غور سے سن لو۔ حضرت رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، یہ بات کو غور سے سنیں کہ دارالعلوم بند ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، عمارتیں بڑی بنو اس کی کوئی پرواہ نہیں، طلبہ مدرسے سے فارغ ہو کر عالم بنے مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اگر ایک ممبر کو میں شامل کروں گا، یہ ممبر اس کا اہل نہیں ہے کہ اس میں آ کر کام کریں، میں لوگوں کو ڈر کر یہ کام کروں گا، خدا کو ناراض کرنے والا عمل کروں گا، مدرسہ بند ہو جائے یا طلبہ فارغ ہو یا نہ ہو اس کی مجھے کوئی رضا، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے مطلب ہے تو مجھے اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ تو غور کریں، اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو سالوں کے اندر ہم نے اتنا بڑا سبق نہیں پڑھا، صرف ایک گھڑی کے اندر رشید احمد گنگوہی نے وہ سبق سکھلایا، اتنا بڑا اخلاص ہوتا تھا۔ اگر ہم ہوتے تو ایک کو داخل کر لینے میں کوئی بڑی بات ہے، ہم شامل کر لیں گے، مگر اخلاص تھا، اللہ نے آگے دارالعلوم کو پہنچایا، آج ساری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ دیکھیں ساتھی، اخلاص کو پیدا کریں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، برا نہ مانے، خدا کی قسم میں کسی کے اوپر نشانہ بھی نہیں بنا رہا ہوں کہ کچھ بھی ٹوٹ جائے، کچھ بھی پھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس ہماری چلے۔ یہ ہماری چلنے کی بات نے آج سارے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تو اس لیے میرا ساتھی، اللہ کی قسم میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں،
بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے اخلاص کو پیدا کریں۔ آخری ایک بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، آپ سب نام سنے ہوں گے۔ ان کے دور میں ایک درزی تھا جسے ہم ٹیلر کہتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا بلکہ اکیلا ہی رہتا تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی جنازہ آتا تو فوراً اپنا کام چھوڑ کر جنازے میں شریک ہو جاتا، جنازہ پڑھ کر فوراً آ جاتا۔ اخلاص تھا، کسی سے دوستی نہیں تھی اور کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی، اسی لیے بیان فرما رہا ہوں کہ مگر جب اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ کا کرنا یہ ہوا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وفات پائے اور مشہور شخصیت تھی، دور دور سے لوگ آنے لگے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جنازے کا وقت قریب آ چکا ہے، مگر لوگ آ رہے ہیں۔ وقت مقررہ پر جنازہ پڑھا دیا گیا، اس لیے کہ مشہور شخصیت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ اعلان ہوا کہ اور ایک جنازہ آ رہا ہے، سب لوگ اٹھ جائیں، اس جنازے کو بھی پڑھ کر جائیں۔ تو بعد میں اس جنازے کو لایا گیا۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے اس سے بھی زیادہ اس درزی کو جو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اس کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے اور نماز جنازہ ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہی درزی تھا جو ہر جنازے میں شریک ہوتا تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، مگر اخلاص والا عمل تھا۔ اللہ نے اتنی شرف قبولیت عطا فرمائی، دنیا میں بھی دکھلا دیا، آخرت میں جو ہوگا وہ ہو، مگر اللہ اخلاص کا اتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے ساتھی، جو کچھ بھی ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی اللہ نتائج اچھے نکالیں گے، اگر نیت میں کدورت ہوگی نتائج خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم جو کام بھی کریں بس اللہ کی رضامندی کو رکھ کر کریں، اللہ انشاءاللہ اچھے فیصلے فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ 5 منٹ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جائے گا، 5 منٹ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔